نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقی ومخالفۃ الہویٰ وملازمۃ الاولیٰ۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ ہم نے یہ اسلام کے بنیادی عقائد سے متعلق سلسلہ شروع کیا تھا، تو گزشتہ ہفتے بات ہو رہی تھی کہ جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت سے متعلق اور اس کی وضاحت سے متعلق جو کچھ بیان ہوا وہ تمام کا تمام حق ہے اور ہم اسے برحق سمجھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اس سے گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، یعنی ایمان ہمارے نزدیک تصدیق قلبی کا نام ہے، زبان کے ساتھ اقرار کرنا جو شرعی احکام کے لیے ہے، اور اصل کیا ہے کہ تصدیق بالجنان کے دل کے ساتھ کیا کرنا، تصدیق کرنا۔ کس کی؟ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، اس سب پر کیا کرنا، ایمان لانا۔ کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ، دل کے ساتھ اس پر یقین کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہم ایمان کہتے تھے۔ اور اس سلسلے میں جیسے بعض دوسرے ائمہ تھے، اب ہمارے نزدیک ایمان نام تھا تصدیق کا، تصدیق قلبی کا، یہ دل کے ساتھ تصدیق کرنا، بس یہ ایمان ہے۔ باقی زبان کے ساتھ اقرار کرنا وہ اس کے لیے، یعنی احکام جو ہیں ظاہری طور پر نافذ ہوتے ہیں ان کے نفاذ کے لیے۔ اور بعض حضرات نے یہ ایمان کی تعریف کی تھی کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، زبان کے ساتھ اقرار کا، اور عمل بالارکان کا، یعنی ارکان کے ساتھ کیا کرنا، عمل کرنا، نماز، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، یہ چیزیں بھی ساتھ وہ ایمان کا حصہ بناتے تھے۔ ہمارے نزدیک یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، اعمال جو ہیں ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس واسطے اب چونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے، اب ان کے نزدیک ایمان، امام صاحب نے عقیدہ بیان کیا کہ والایمان واحد، ایمان ایک ہی ہے، ایمان ایک ہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان ایک ہے، ولا یزید ولا ینقص، یہ اس میں زیادتی، کمی بیشی یہ نہیں ہوتی۔ اس میں ایمان ایک ہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کام زیادہ نہیں ہوتا۔ اب جن لوگوں کے نزدیک کیا تھا، اعمال ایمان کا جزء ہے، اعمال ایمان کا حصہ ہے، اب ان کے نزدیک تو کیا ہوتا ہے کہ اعمال، ایمان جو ہے زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور تصدیق یہ دل کے ساتھ یقین کرنا۔ ہم کہتے ہیں جس چیز کے اندر یقین ہو، اب اس میں کیا کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کمی بیشی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر ظن ہو، جہاں پر کیا ہو، ظن ہو، گمان ہو۔ جیسے انگلش میں اباؤٹ، وہ یہ کیا ہے اباؤٹ دس، کہ بھئی اتنا کم از کم۔ اب جب اتنا آ جائے گا تو وہ یقین نہیں رہے گا۔ آپ کسی کو چیز پوچھتے ہیں کتنے کی، وہ صحیح بتاتا نہیں، بھئی اتنے تک کی ہے، اتنے تک کی ہے۔ اب مطلب ہے کہ پوری قیمت نہیں بتائی نا، پوری تو نہیں بتائی۔ اب اس لیے کیا ہے، اب وہ یقین نہیں ہے، اب اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس چیز میں کیا ہوگا، یقین ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں ایمان نام کس کا، تصدیق قلبی کا، یقین کا نام ہے۔ اب جب یقین کا نام ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کہ ایمان ایک جگہ پر ہمارے نزدیک ایمان کیا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ کہ بھئی آپ کہیں گے او ایمان تو، کبھی ہم کیا کہتے ہیں رمضان آتے تو کیا کہتے ہیں، بھئی ایمان بڑھ گیا، ہاں حج پر گئے، عمرے پر گئے، ایمان بڑھ گیا۔ تو اب ایمان نہیں بڑھتا، ایمان تو کیا ایک ہی ہے نا، کہ بھائی جو اللہ اور رسول سے ہم تک پہنچے ہم اس کو مان رہے ہیں،
ہم اس کو مان رہے ہیں. اب وہ آگے آئے گا کہ بھئی جیسے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور قیامت پر، ان سب چیزوں پر کیا ہمارا ایمان ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہم اس کو کیا ہے مان رہے. اب کیا ہوتا ہے، وہی رمضان آ گیا، کسی علمی مجلس میں ہم بیٹھ گئے، کسی درس میں بیٹھ گئے، کسی واعظ میں بیٹھ گئے، حج کے لیے گئے، تبلیغ جماعت کے ساتھ گئے. اب کیا ہو گیا بھئی، ہم کہتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ جو اثرات ہیں، کیفیات ہیں، وہ کیا ظاہر ہونے لگ جاتی ہے. اب ایمان تو اپنی جگہ پر ہی ہے نا، جو ہم نے بات مانی وہ تو مانی، وہ تو ایک جگہ کھڑی ہے، اس میں تو کمی بیشی تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر کمی بیشی کریں گے تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اس کی جو کیفیات ہیں، اثرات ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے. کہ بھئی روزہ رکھا تو ایمان ذرا اور جوش میں آ جاتا ہے. تو باقی رہا کہ ایمان تو کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ول ایمانو واحد، ایمان ایک ہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے. باقی رات وہ اہلو فی اصلی سواؤن، کہ اہل ایمان اس میں سب برابر ہیں، سب اس میں برابر ہیں. کہ بھئی مومن ہے تو سب مومن ہے نا، سب اہل ایمان ہیں، سب اہل ایمان ہیں. لیکن کیا ہے وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ، کیا فرق آ جاتا ہے درمیان میں، فرق درمیان میں آ جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اب اے انسان میں نے تم کے کس سے پیدا کیا، نر اور مادہ سے پیدا کیا. اب اس میں تو کیا سب ایک جیسے ہیں نا. ہاں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ تمہارے درمیان قبائل بنا دیے، خاندان بنا دیے متفرق، کہ بھئی پہچان ہو جائے کہ یہ فلانے خاندان ہے، فلانے قبیلے سے. کیا فرمایا، لتعارفوا، پہچاننے کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ لتعارفوا کہ ایک دوسرے پر برتری، میں فلانے خاندان نال ہوئے، میرا تو فلانا خاندان ہے. برتری کے لیے نہیں، کس کے لیے خاندان بنائے، پہچان کے لیے، کہ بھئی یہ پہچان ہو یہ فلانے قبیلے سے، فلانے سے. برتری کے لیے نہیں. برتری کیا، برتری کے لیے اگلا اصول بیان کیا. کیا فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اب فضیلت کس میں ہے، برتری کس میں ہے، خاندانوں میں نہیں ہے، نہ رنگ میں ہے، نہ نسل میں ہے. آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربین علی عجمین، کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور فرمایا ولا لاحمر علی الاسود، کسی سرخ رنگ والے کو کالے پر بھی نہیں. اور فرمایا خبردار خبردار، ہاں تم میں سے ہر ایک حضرت آدم کی اولاد ہے. کس سے، آدم کی اولاد ہے. وہ آدم من تراب، اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. تو سب کیا ہے ایٹ دا اینڈ کیا ہے، وہ سب مٹی سے، سب کس سے، مٹی سے. فضیلت کس میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہے معزز ہے. جو متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ معزز ہے. کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقیٰ، کہ اللہ سے جو خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے فضیلت ہے. کہ کیا ہے کہ بھئی اب جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا زیادہ کیا ہے اللہ کے ہاں معزز ہوگا، اتنا زیادہ عزت دار ہوگا نا. کہ تقویٰ کس کو کہتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، کیا مقصد ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ دیکھو تم جا رہے ہو کہیں اور جھاڑیاں ہیں، کیا ہیں، جھاڑیاں ہیں، کانٹے وغیرہ ہیں ادھر ادھر، تم کیا کرو گے کہ بھئی اپنے کپڑے ایسے سمیٹ کر درمیان سے گزرنے کی کوشش کرو گے کہ میرے کپڑے پھنس نہ جائیں کسی جگہ. فرمایا یہ تقویٰ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی ادھر ارد آگر جھاڑیاں، اپنے آپ کو سمیٹ کر اس کے چلنا، یہ کیا ہے تقویٰ ہے. یہ کیا ہے تقویٰ ہے. اور جو آدمی یعنی اب تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے. اور اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو. کیسے تقوی؟ حق تقاتہ، جتنا اس کا حق بنتا ہے، جس طرح حق ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے اللہ کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو. کہ تقوی کیا ہے کہ بھئی اللہ، یہ ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے نا. ایک تو کیا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ڈرنا. ایک ڈرنا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ باہر شہر ہے اس سے ڈرنا. اب یہ ڈرنا اور ہوتا ہے، یہ ڈرنا اور ہے. ایک ڈرنا ہے کہ ہم مثلا والد ہیں، اب والد کے سامنے مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اب یہ ڈرنا اور ہے، یہ ڈرنا اور ہے کہ بھائی یہاں کس وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں؟ ایک احترام ہے، اس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں میرے والد کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اب یہ ڈر اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بھائی مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. اب ایسا کام نہ ہو جائے مجھ سے. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور کیا فرمایا کہ بھائی اب تقوی جو ہے، یہ جو صفت ہے، اب اس کے اندر ہر کسی کا کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ وہ معیار ہے، مطلب ہر کسی کا علیحدہ درجہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ بھائی جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب ایک طاقت تو کیا انبیاء کی ہے، وہ تو بہت بڑا مقام ہے، وہ تو بہت بڑا مقام ہے تقوی کا. اب صحابہ ہیں، ہمارے لیے کیا بنایا کہ بھائی معیار صحابہ کو دیکھو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ بھائی ان کی طرح کیا تم بھی تقوی اختیار کرو، کہ جیسے ان کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ دیکھو اس طرح تم تقوی بناؤ. اور جب کیا ہو آدمی متقی اور پرہیزگار ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، گناہ مٹا دے گا. اور دوسرے کیا ہے؟ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اجر جو ہے اس کا کیا بلند ہو جائے گا. کہ بھئی ایک کام ہم کر رہے ہیں، ایک کام ہم کر رہے ہیں، اور ایک کام صحابہ کرام کرتے تھے. اب ان کا تقوی اس مقام کا تھا کہ ان کا اجر بہت بلند تھا، ان کا اجر بہت بلند تھا. کس وجہ سے؟ بھئی ان کا تقوی بہت بڑا ہے. تو اب جس آدمی کے اندر کیا ہوگا؟ تقوی پرہیزگاری ہوگی تو اللہ اس کے درجے اجر کو جو ہے زیادہ کر دے گا، بلند کر دے گا. اجر اس کا کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا، اجر اس کا بڑا ہو جائے گا. کہ مثلا آپ کیا کہتے ہیں بھئی، آسان سی مثال ہے کہ بھئی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا. تو اب کیا ہے کہ ہر آدمی کا اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، اتنی اس کا عمل زیادہ قیمتی ہوگا نا. کیونکہ اللہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ کو قربانی جو کر رہے ہو فرمایا نہ اس میں گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کو خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے اندر سے تقوی دیکھ رہا ہے کہ بھئی کس کے اندر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کوئی آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ قربانی دے رہا ہے. اللہ کو یہ چیزیں پہنچتی. تو کیا ہے کہ بھئی جو زیادہ اس کے ساتھ تقوی کے ساتھ کرے گا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اب پریشانی ہونی چاہیے کہ بھئی میں اگر یہ کوئی چیز آپ کو حرام طریقے سے مل رہی ہے، آپ ہاتھ آگے کر رہے ہیں، لیکن کیا آ گیا؟ کیا ہو گیا؟ دل میں خیال آیا او اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں ایک طرف سے، لیکن آپ کیا کریں؟ یہ حرام ہے، اللہ کے سامنے میں نے جانا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا میرے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، ہاتھ پیچھے کر لیا، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
یعنی اس امت کے سب سے پہلے جس کو چیف جسٹس کا خطاب ملا، قاضی القضات، وہ امام ابو یوسف ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب بچے تھے، والد فوت ہو گئے، ماں نے بھیجا جاؤ دھوبی کے پاس، وہاں پر کپڑے یہ سیکھو دھونے اور جو رنگ شنگ وہ کرتے ہیں، یہ کام کرو۔ راستے میں امام صاحب کے پاس آ گئے، ماں کو پتہ چلا، ماں نے کہا میں گھر میں خرچے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے اور تم جا کر ادھر بیٹھ گئے ہو مدرسے میں۔ تو امام صاحب نے ان کو، امام یوسف کو کہا کہ دیکھو اپنی ماں سے کہو کہ میں ایسا کام سیکھ رہا ہوں، میں ایسا کام سیکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ مجھے فائدے ملیں گے، بہت بڑا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا کام ہے کہ کل جو تم ہو نا، پستے والے فلودے بھی کھاؤ گے، پستے والے فلودہ کھاؤ گے اور مزے کرو گے۔ اب ماں کو جا کر کہا تو بچے کی بات پر تو مطمئن نہیں ہوئی، آ گئی امام صاحب کے پاس۔ تو امام صاحب نے سمجھایا، اور پھر امام صاحب اپنے پاس سے خرچے بھی دیتے تھے، امام یوسف کو خرچے بھی دیتے تھے۔ اور ایک بار جب امام یوسف بیمار ہو گئے تو امام صاحب پھر خود گئے ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر پر، اور پھر دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ نوجوان ضائع ہوگا تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کو صحت دے دے، ان کو صحت دے دے۔ اب امام یوسف کہتے ہیں کہ میں جب پڑھنے لگا اور جب میں پڑھ کر فارغ ہوا، مجھے ہارون رشید جو ہے اس نے پھر قاضی القضات چیف جسٹس بنا دیا۔ اب ایک دن اس نے کوئی چیز بھیجی تو امام یوسف کو کہا کہ یہ چیز میں بادشاہ ہوں لیکن کیا میں کبھی کبھی کھاتا ہوں، میں کبھی کبھی کھاتا ہوں، میرے لیے کبھی کبھی بنتی ہے۔ آپ کا علمی مقام ایسا ہے، آپ کا علمی مقام ایسا ہے کہ آپ کو یہ چیز روزانہ ملا کرے گی، سبحان اللہ۔ یہ روزانہ ملا کرے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہی پستے والا فالودہ تھا اور میرے لیے روزانہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ جو استاد نے کہا تھا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کوئی ایسی جگہ سے دے گا تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا اور کیا کیا چیزیں دے گا۔ تو کیا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں حرام طریقے سے کوئی چیز لے لوں، نہیں، حرام آئے ہاتھ پیچھے کر لو، رک جاؤ اس سے کہ اللہ نے حرام کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ تقوی، یہ ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کیا ہے، صفت پیدا۔ اب صفت کیسے ہوتی ہے کہ بھئی یہاں ہم باہر کچرا روڈ پر پھینکتے ہیں، کوئی کیلے کا چھلکا ہو تو پھینکتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر جرمانہ بھی ہے نا، لیکن ویسے بھی ہم باہر نہیں پھینکتے، برا محسوس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برا محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پاکستان چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ، کھائے کیلے لیے راستے پر جاتے، بیگ بند کیا اور ایسے پھینک دیے، تو اس وقت کچھ محسوس ہوتا ہے دل میں کہ نہیں؟ محسوس ہوتا ہے نا کہ آدمی، اب اگر میں ہاتھ باہر کر دوں میرا ہاتھ نہیں جا رہا باہر، کیونکہ میری یہاں پر ایسی وہ تربیت ہو گئی ہے کہ اس کو نہیں پھینکنا۔ اب یہ تقویٰ ہے کہ بھئی ایسی اندر تربیت ہو جائے کہ صحابہ اکرام کیا نہ پولیس کی ضرورت تھی نہ اور کسی چیز کی، کیا کسی سے کوئی گناہ ہوتا خود ہی آتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک معاشرہ بن گیا تھا نا۔ آج ہمارا جو ہے معاشرہ کیا ہے، تباہ ہے، معاشرتی طور پر ہم تباہ ہے کہ بھئی ہر آدمی کیا ہے، دوسرے کی اس پر نظر ہے۔ اور دنیا کو تو چھوڑ دیں، اب عزت کا مسئلہ ہے تو عزت بھی کیا ہے، وہ بھی یعنی خود ہی اپنے گھروں میں رشتہ دار ہیں۔ اب یہ جیسے واقعات ہو رہے ہیں آپ سن رہے ہیں روزانہ کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ کیسے زیادتیاں ہو رہی، کیوں کہ دل میں خشیت نہیں ہے، دل میں خشیت نہیں ہے۔ کب نہیں رشتہ دار اٹھ کر کیسے درندگی کر رہے ہیں، تو کیا یہ معاشرتی طور پر ہم تباہ ہو گئے، یہ تباہی کی نشانیاں ہیں۔ اور وہ جو معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا، وہ جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا تھا، اب وہ کیا ہے کہ خود ہی آ کر اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی کیا کہتے طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر۔ کسی تو ہوتی نہیں، اگر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی دکھانی تھی امت کو دکھانی تھی، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن امت کو دکھانے کے لیے کہ بھئی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مشکل ہے، اس پر عمل کرانے کے لیے کیا دکھا بھی دی۔
کیا اس طرح کا معاشرہ اب یہ کس سے آئے گا؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری سے آئے گا کہ اس کو ہم ہر آدمی یہ کوشش کرے، ہر جگہ یہ پیغام پہنچائے، ہمارے معاشرے کو اس پر ترتیب دے، اس نہج پر کیا کریں تشکیل دے کہ تقوی پرہیزگاری عام ہو جائے، تو انشاءاللہ سب گناہ رک جائیں گے، سب یہ جو درندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو کیا فرمایا کہ الایمان واحد، ایمان کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور سب اس میں کیا ہے؟ الایمان برابر ہے۔ باقی فضیلت کس میں ہے؟ وہ کیا ہے؟ بالخشیت والتقیٰ، کہ اللہ سے جو ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، اس میں کیا ہے؟ کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، اس کی وجہ سے فضیلت ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ مخالفت الہوا، کہ کیا ہے؟ کہ انسان کی خواہشات ہیں، کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ اب خواہشات کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ خواہش کرے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات ہیں، بیوی کی خواہشیں، بچوں کی خواہشیں، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ لگا ہوا ہے، اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتا۔ تو اب خواہشات کی مخالفت کرنا کہ بھئی گھر میں بیوی کہتی ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نہیں۔ اب بیوی اگر کیا ہے، ایک بزرگ کا میں واقعہ سن رہا تھا کہ بھئی ایک دن گئے باہر، گھر واپس آئے، کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں، روزہ، دوسرے دن پھر روزہ، تیسرے دن جب وہ جانے لگا تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا دیکھنا 2 دن سے روزے میں ہے، لیکن ایسا نہ کرنا کوئی حرام چیز لے آؤ، کہو کہ اب کھانے کے لیے تم بھی برداشت کرو، میں بھی برداشت کروں گی۔ تو کیا ایسی عورتیں کیا قربانیاں دیں گی تو گھر بھی بنیں گے، گھر بھی بنیں گے، کہ ایک دوسرے گھر کس کا نام ہے کہ بھائی آپس میں میاں بیوی بچے سب مل کر کے ایک چیز کو بنانا، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ اب اس میں لڑائی جھگڑے کیا ہیں؟ گھر میں دراریں ڈالنا ہے، گھر میں دراریں ڈالنا ہے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، جس طرح مرد کی ہے، عورت کی ہے، بچوں سب کے کیا مل کر یہ گھر بنے گا۔ اور گھر تباہ کیا ہوگا کہ جب یہ دونوں اینٹیں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے جدا ہوتی ہیں تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے مطلب لڑائی جھگڑے ہو تو کیا حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کوشش یہ کریں گے بھائی گھر کے اندر کیا ہے اتحاد اتفاق رہے، عورتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہے قربانی دیں۔ اب جو خواہشات ہیں کہ بھائی اپنے شوہروں کو بتائیں، شوہروں کو بتائیں، جیسے اور چیزوں کے لیے لڑ رہی ہیں، اب نماز کے لیے بھی تو کہیں نا کہ جاؤ نماز کے لیے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سارے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے، والد ان کا بیٹھا ہوا ہے، اب اس چیز کے لیے کیا بات کریں ان سے کہ جاؤ نماز پڑھنے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں حرام نہیں چاہیے، حلال ہمیں چاہیے۔ اب اپنی خواہشات کو دبائیں تو پھر انشاءاللہ اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا۔ اور فرمایا وہ ملازمت الاولی، کہ کیا ہے کہ اولا جو ہے اس کو کیا ہے اپنے اوپر لازم کرنا، کہ آپ کو 2 راستے مل رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے زیادہ اولا ہے اور یہ کیا ہے اجازت ہے آپ کو، تو کیا ہے آپ جو اعلیٰ ہے اولا ہے اس پر کیا ہے عمل کرنا ہے، اولا جو ہے اس پر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے، جو اولا ہے یعنی بڑا ہے وہ اس پر کیا ہے عمل کرو، اس کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اتباعہ اجمعین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیر من الأولى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا، فرما دے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو حفاظت فرما دے، سید کاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود مقام وسیلہ نصیب فرما دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔